بچوں میں بعض بری عادتیں ہوتی ہیں، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان بری عادتوں کے حوالے سے انہیں ہمیشہ جو ہے نصیحت کرتے رہیں کہ یہ بری عادتیں اپنے اندر سے ختم کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض بچے جو ہے صفائی ستھرائی نہیں رکھتے ہیں، بہت گندے رہتے ہیں، تو یہ تعلیم دی جائے کہ صفائی اور ستھرائی اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص طور سے حکم دیا باقاعدہ، کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے، وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو صاف کیجئے، کپڑے کو صاف رکھیے۔ تو جب اسلام کی اتنی عظیم تعلیم کہ جس پر اسلام اترا ہے اسی کو یہ نصیحت کی جا رہی کہ آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھیے، تو پھر ہم تو اس کے امتی ہیں، ہم کو اس کی کتنی پابندی کرنی چاہیے، پیرنٹس کو کتنی اس کے بارے میں فکر رہنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ پاک و صاف رکھیں۔ تو صفائی ستھرائی کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ ایک عظیم حصہ ہے، نصف ایمان اسے کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر بعض برائیاں ہوتی ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں، انہیں بتایا جائے کہ حیا سے آدمی عیبدار نہیں ہوتا ہے، حیا سے انسان لوگوں کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ جو باحیا لوگ ہوتے ہیں ان کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جو بے حیا ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، لوگ ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ آپ نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، کہ اگر کسی چیز کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے تو وہ چیز تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی بے حیا بن گیا، کسی آدمی کے اندر بے حیائی آ گئی تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہوں گے، اس کی ہر جگہ برائی ہوگی، اس کی ہر جگہ بدنامی ہوگی، اور اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اسلام بھی اس کی عزت نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ تو بے حیائی سے بچنے کی بھی تعلیم دی جائے بچوں کو، خاص طور سے بہت سارے بچوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں میں ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے سے بچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انہیں سمجھائی جائے، سنائی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے، رحمت کے فرشتے اس جھوٹ کی بدبو سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے، ہماری ضرورت ہے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے پاس رہیں۔ اب کتنا بد نصیب ہے انسان جو جھوٹ بول کر کے اپنے سے رحمت کے فرشتے کو دور کر دیتا ہے، اپنے سے رحمت کے فرشتے کو بہت دور کر دیتا ہے، کتنا ایسا بد نصیب انسان ہوگا۔ اور اس طریقے سے بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا یہ نیکی ہے، اور یہ نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا یہ فجور ہے۔ ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ بولنا یہ فجور کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور فجور یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچا جائے، یہ بچوں کو تعلیم دی جائے کہ جھوٹ بہت بری عادت ہے۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں لوگوں کے مراتب ہوں گے، لوگوں کے مراتب ہوں گے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو انہی فہرستوں میں ایک فہرست ایسی ہوگی جو جھوٹوں کی لسٹ ہوگی، یہ کاذبین لوگ ہیں، کاذبین جھوٹے لوگ ہیں۔ تو اگر قیامت کے روز کسی شخص کو یہ لقب دے دیا جائے کہ یہ کاذبین میں سے ہے، تو اس کی بدنامی کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر ایک عیب یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بعض گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وبا تو بہت زیادہ ہے بچوں کے اندر، بات بات میں گالیاں دیتے ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، کہ ملعون ہے وہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، ملعون ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور لعنت جانتے ہیں آپ شرک کے بعد سب سے گھناؤنا عمل ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لعنت والا ہے۔ اگر اللہ یا اس کے رسول نے کسی مجرم پر کسی گناہ کی وجہ سے لعنت کر دی ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے خراب آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے آدمی اپنے والدین کو؟ ظاہر بات ہے کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی نہیں دیتا ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس حدیث کو دوسرے طریقے سے اللہ کے نبی نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ آپ اگر کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں اور وہ پلٹ کر کے آپ کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا آپ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں۔
کیونکہ اگر آپ نے اس کے والدین کو گالی نہ دی ہوتی تو پلٹ کر کے آپ کے والدین کو گالی نہ دیتا، یعنی اپنے والدین کو گالی دلانے کا سبب آپ بنے، آپ نے فلاں کو پہلے گالی دی ہے تو وہ جواب میں پلٹ کر کے آپ کو گالی دیا ہے، اگر آپ نہ گالی دیے ہوتے نہ وہ پلٹ کر کے آپ کو گالی دیتا۔ تو اگر آپ نے کسی کے والدین کو گالی دی تو اس کا مطلب اسلام میں یہ ہوا کہ آپ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے ملعون من سب اباہ، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو بہرحال گالیوں کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، بچے بات بات میں گالی دیتے ہیں، انہیں اس کی نصیحت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ اس طرح سے گالیاں دینا اسلام کے اندر حرام ہے اور لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں پر۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ چوری کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر چوری کی عادت ہوتی ہے۔ انہیں بتایا جائے قرآن کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، کہ چور مرد ہو یا عورت، اس کے کیے ہوئے کام کے عوض میں اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، یعنی اس نے جو چوری کی ہے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو اس چوری کے جرم میں، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ چوری کتنی مقدار اگر آدمی چرائے تو چوری ہوتی ہے، اس کو بھی ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یحلبن احد منکم، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کے جانور کا دودھ نہ نکالے، تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے، کیونکہ یہ بھی چوری ہے، کیونکہ یہ بھی چوری ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر کوئی جانور آپ کو کہیں مل جاتا ہے، کوئی بکری مل جاتی ہے، کوئی اور جانور جس کے دودھ ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ چلتے چلتے کتنا دودھ لے لیں گے اس سے، کتنا دودھ اس سے نکال لیں گے؟ پاؤ لیٹر نہیں، آدھا لیٹر نہیں، چند ملی لیٹر وغیرہ نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی آدمی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے، یہ چوری ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی چیزوں کی چوری بھی اسلام نے چوری کہا ہے، اور اس کی جو سزا مقرر کی ہے اسلام نے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، کہ چور مرد ہو یا عورت، اس کی چوری کی بنیاد پر اس کے دائیں ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو بچوں کے اندر اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے اگر کہیں نہیں چوری کرتے ہیں تو اپنے والدین کی جیب سے ہی پیسے چرا لیتے ہیں۔ انہیں نصیحت کیا جائے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ ہم سے جو ہے پیسے مانگ لیجئے، آپ کی جائز ضروریات کو ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سے آپ پیار کے انداز میں انہیں سمجھائیں، انشاءاللہ کبھی بھی بچے اپنے والدین کے جیب سے پیسے نہیں چرائیں گے اگر پیار سے اور محبت سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کی ہر ضروریات کو ہم پوری کریں گے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اگر ان کی زندگی سے چوری کی عادتیں نکل جائیں تو آگے چل کر کے بھی وہ اچھے بنیں گے، نیک انسان بنیں گے اور اپنے آپ کو چوری سے دور رکھیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، دوسروں کی نقالی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے بچے دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، چال چلن میں نقالی کرتے ہیں، پہناوے میں نقالی کرتے ہیں، بال وغیرہ کی کٹنگ میں نقالی کرتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے نقالی کرتے ہیں۔ فلمیں دیکھتے ہیں اس میں نقالی کرتے ہیں۔ نقالی کی کتنی بڑی سزا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم سے ہوگا۔ اگر آپ کسی ہندو یا کسی مسلمان برائے نام مسلمان کسی ہیرو کی نقالی کرتے ہیں، اس کے چال چلن اور طور طریقے کو اپناتے ہیں، اگر آپ مریں گے بغیر توبہ کے تو اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ کتنی بری بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی نقالیوں سے بچو، یہود و نصارہ کی نقالیوں سے بچو، کیونکہ یہ لوگ مغضوب ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر غضب و غضب نازل ہوا ہے۔ آج کتنے لوگ یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مخنث بننے کی کوشش نہ کرے، لعنت ہے ایسے آدمی پر جو مخنث بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مخنث جو نہ آدمی ہوتا ہے نہ عورت ہوتی، تو بہت سارے لوگ مخنث بننے کی کوشش کرتے ہیں، چال چلن سے، طور طریقے سے، چہرے مہرے سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعنت ہے اس آدمی پر جو عورتوں کے جیسا بننا چاہتا ہے، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کے جیسا بننا چاہتی ہیں۔ اب دیکھ لیں مرد اور عورت کس طرح سے، اگر مرد عورت کا کوئی طور طریقہ اپناتا ہے تو یہ ملعون ہے، اور عورت کوئی مرد کا طور طریقہ اپناتی ہے تو وہ ملعونہ ہے۔ یعنی نقالی سے کس طرح سے اسلام نے بچنے کی تاکید کی ہے، اور جو بچتے نہیں ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور اگر توبہ سے پہلے مر گئے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو بچے عام طور پر دوسروں کی نقالیاں بہت کرتے ہیں، انہیں اس حوالے سے زیادہ اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہونی چاہیے ہماری۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر ناچ گانے کی بھی عادتیں ہوتی ہیں،
بہت سارے بچے اگر ناچتے نہیں ہیں تو گانے وغیرہ سننے کے شوقین ہوتے ہیں، میوزک وغیرہ سننے کے شوقین ہوتے ہیں، انہیں اس حدیث کے ذریعے سے جو ہے نصیحت کی جا سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی ھذہ الامہ خسف و مسخ و قذف، کہ اس امت کے اندر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین پر فتنہ و فساد ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، متا ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا جب لوگوں کے چہروں کو بگاڑا جائے گا، زمین پر جب زلزلے آئیں گے اور اس طریقے سے لوگ فتنے و فساد کا شکار ہوں گے، تو یہ کب ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے والیاں زیادہ ہو جائیں گی اور اس طریقے سے جب میوزک کے آلات پھیل جائیں گے، میوزک کے آلات سمجھ رہے ہیں، میوزک کے آلات جب پھیل جائیں گے اور اسی طریقے سے جب شراب کثرت سے پی جائیں گی، یہ تین چیزیں جب امت کے اندر آ جائیں گی تو سمجھ جانا کہ زمین سے زلزلے اٹھیں گے، زمین کے اندر فتنے و فساد ہوں گے، مسلمانوں کو دوسری قومیں اپنا شکار بنائیں گی جب یہ سارے فتنے رونما ہوں گے۔ تو آج دیکھیں قینات، ناچنے والیاں عام ہوں گی، آپ کوئی بھی ایک بٹن دبائیے ناچنے والیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، آلات، بہت ساری چیزیں گانے بجانے کے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اگر استعمال کرنا چاہیں، اگر اللہ کا خوف آپ کے اندر نہیں ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے مسلمان شرابیں بھی پی رہا ہے، شرابوں کا بھی عادی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے مگر شرابی بھی ہے، عجیب معاملہ ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو مارا نہیں، لیکن آپ کے پاس ایک شرابی لایا گیا تو آپ نے اپنی جوتے سے اس کو سزا دی ہے۔ شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر، اس کی کتنی بڑی سزا ہے اسلام نے مقرر کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شرابی، اس کی جو غذا ہوگی جہنم میں، جہنمیوں کے اندر کی جو گندگیاں ہوں گی، لوگوں کی جو گندگیاں ہوں گی، اس کے تڑیوں کی، اس کی خون اور پیپ کی، یہ ساری غذا ہوگی اس کی۔ تینۃ الخبال کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر رونما ہو گئیں، ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے کے آلات آ جائیں گے اور اس طریقے سے شرابیں جب پی جانے لگیں گی تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب عذاب کی شکل کوئی بھی ہو، عذاب کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عذابوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر ایک خرابی اور ہوتی ہے، اب وہ خرابی شاید والدین اس کو مہیا کراتے ہیں یا کس طرح سے، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی کے شوقین ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے شوقین ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اگر کوئی تصویر ننگی آتی ہے یا اس طریقے سے فلمی کوئی تصویر آتی ہے، گندی کوئی تصویر آتی ہے، اگر آدمی اس کو دیکھتا ہے، بچہ آپ کا اس کو دیکھتا ہے، تو جس طرح سے وہ مجرم ہے، اس سے بڑے آپ مجرم ہیں، کیونکہ آپ سبب بننے ہیں، آپ سبب بننے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت ہے اور اتنا آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم صرف نیوز دیکھیں گے، ہم صرف نیوز دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ حالات کے مد نظر، اگر آپ کا اس پر کنٹرول ہے تب تو ہم کچھ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ نے ٹیلی ویژن لایا تھا نیوز دیکھنے کے لیے، آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اسے دیکھ رہی ہے، تو آپ جس طرح سے وہ گنہگار ہیں اس سے بڑے آپ گنہگار ہوں گے، اس سے زیادہ آپ بڑے گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العینان تزنیان زناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، فحش تصویروں کو دیکھنا ہے، ننگی تصویروں کو یا آدھے جسم پر آدھے کپڑے والی تصویروں کو دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور اس طریقے سے اس کے گھر میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، فلمیں وغیرہ چل رہی ہیں، تو اسے غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ زنا ہو رہا ہے۔ یہ فرق ہے، گناہوں میں فرق ہوتا ہے، اسی زنا میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں میں سیسا پلا کر ڈالے گا۔ اب اجنبی عورت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حقیقی تصویر آپ دیکھ کر کے جو ہے تب یہ حدیث اس پر فٹ ہوگی، بلکہ شہوت کی نگاہ سے کوئی بھی تصویر ہو سکتی ہے، ریئل تصویر ہو سکتی ہے، عکس کی تصویر ہو سکتی ہے، فوٹو ہو سکتی ہے، کوئی بھی تصویر ہو سکتی ہے۔ تو اس پر نظر رکھی جائے، اس پر دھیان دیا جائے، خاص طور سے وہ جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے اور جو اس لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس سے نیوز دیکھتے ہیں یا اس حساب سے اس سے کوئی مثبت کام لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن رکھنے کے لیے میں یہ فتویٰ نہیں دیتا ہوں کہ ٹیلی ویژن رکھنا حرام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں غلط چیزیں استعمال کرنا، اسے دیکھنا یہ حرام ہے۔
اور اگر آپ کا بچہ اسے استعمال کرتا ہے، حرام کا ارتکاب وہ مرتکب ہوتا ہے، تو جس طرح سے وہ مجرم ہے اس سے بڑے آپ مجرم ہوں گے، کیونکہ آپ اس کے سبب بننے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کے حوالے سے یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔